السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے ساتھ غداریوں کی تاریخ کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا را بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس میں ماضی کے بڑے بڑے جرنیلوں کرنیلوں کے نام ہیں کہ لوگ اصل میں کیا تھے اور ہمیں ان کو کیا سمجھتے رہے۔ خدا را ان سازشوں کو سمجھیے، اپنے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائیے۔ میری درخواست ہے کشمیر کے ہر مسلمان سے کہ وہ اسے بہت توجہ سے سنیں۔ اکبر خان تارک کے مطابق پونچھ ایک توپ کی مار تھی، لیکن سازش اتنی گہری تھی کہ کشمیر کے ہمارے عظیم فوجی اثاثوں یعنی سدڑوں اور عباسی قبائل کو اس شہر کے ارد و گرد رشک اور حسد کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ بعد میں بریگیڈیئر صدیق ستی نے یہ توپ حاصل کر کے بھارتی کمانڈر پریتم سنگھ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ درمیان میں لیاقت علی نہرو کی ملی بھگت اور جنرل گریسی کی سازش نے 3 دن کے لیے عارضی فائر بندی کرا دی اور انڈینز نے اس دوران پونچھ میں ہتھیار پہنچانے شروع کیے۔ صدیق ستی نے فائر کھول دیا۔ اس کو وہاں سے ہٹا کے بریگیڈیئر بعد میں میجر جنرل حیاء الدین قادیانی کو وہاں کی کمانڈ دے دی گئی، جس نے بھارتیوں کی ہر خواہش پوری کی اور بعد میں پاکستان میں بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ صدیق ستی کو جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ پونچھ ابھی بھی بھارت کے پاس ہے۔ انگریز جنرل راب لاکھرٹ کے مشورے کے باوجود کہ پونچھ پر قبضہ رکھنا ناممکن تھا، نہرو نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں اس کے کارندے موجود ہیں۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے فاتح مجاہدین فتح شادیانے بجاتے جنگڑ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دیر کی تلوار زن مجاہدین کی مدد سے ایک بھارتی بریگیڈ کو تہس نہس کر ڈالا۔ رئیس سعی قصر کیپٹن خان محمد نے نکا کے مقام پہ پھندا لگا کر اور ڈھنڈ کے مقام پر کشمیرہ خان نے جھپٹ مار کر نکال دی۔ بھارت اس زبوں حالت پر پہنچا کہ کشمیر کے مقدمے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ لنگڑا لولا پاکستان جو انگریزوں اور بھارتیوں کی قدرے مشترک تھی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگ گیا تھا۔ اب پھر ظفر اللہ قادیانی کی ضرورت پیش آ گئی۔ ایک طرف پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بناؤ کہ وہ ان کو کشمیر لے دے گا، دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں ڈال دیا گیا۔ ہاں، البتہ ظفر اللہ قادیانی غیر ملکوں میں ہمارے سفارت خانوں اور وزارت خارجہ کو قادیانیوں سے بھر گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لوگوں کی مدد اب بھی ہمیں سب ہدایات اسی نیکسس کی مدد سے آتی ہیں۔ جنگڑ کی عظیم فتح کے بعد اکبر خان تارک نے میجر بعد میں کرنل محمد اسلم واسی کو رجوڑی بھیجا کہ ایک طرف پونی بارک میں کرنل علی بہادر سے رابطہ قائم کرے اور دوسری طرف رام بن تک یا شمال میں تھنا منڈی تک بھارتیوں کو الجھائے رکھے۔ کرنل بعد میں میجر جنرل سید غواس کو ہیڈمرالہ بھیجا کہ جموں نوشہرہ سڑک پر پہلے آمد و رفت میں خلل ڈالے، پھر ان کے رابطے کو کاٹ دے۔ میں سرفراز کو بریگیڈیئر بنا کر نوشہرہ کے بھارتی بریگیڈ کو تہس نہس کرنے کے لیے تمام تیاری شروع کر دی گئی، لیکن ظفر اللہ قادیانی کی سفارش پر لیاقت علی نے جہاد میں عارضی جمود کا حکم دے دیا۔ اکبر خان کو تارک ہیڈ کوارٹر سے ہٹا لیا گیا، سید غواس کو مرالہ سے ہٹایا گیا اور کشمیر اور کٹھوعہ جموں نوشہرہ تک کی بھارتی ایکسٹیریئر لائن کی حفاظت ہمارے سیالکوٹ میں متعین 33 بریگیڈ نے سنبھال لی۔ کشمیر کے پاکیزہ جہاد کے عمل کی باغ دوڑ غیر سرکاری طور پر ہم نے اپنے انگریز نوکر جنرل گریسی کے سپرد کر دی۔ اس نے ہماری فوج کو غداری اور بھونڈے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ جنرل گریسی نے اپنے 20 اپریل سن 1948 کے خط کے ذریعے سے ہماری حکومت کو بیوقوف بنایا کہ نوشہرہ، پونچھ اور اڑی لائن سے آگے بھارتیوں کو نہ بڑھنے دیا جائے کہ پاکستان کے سالمیت کو خطرہ ہے، اور ہم بڑے فخر سے یہ خط اقوام متحدہ میں پیش کرتے رہے کہ ہمارا غیر ملکی نوکر بھی ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے ایک طرح سے تسلیم کر لیا کہ باقی کشمیر بھارتی قبضے میں رہ سکتا ہے اور کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بھارت اور پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ نہ صرف سازش سے متعدد و وسیع تر آزاد کرائے گئے علاقے ہم نے کھو دیے، فوج کو کشمیر میں بھونڈے طریقے سے استعمال کیا گیا۔ انگریزوں کے ایک اور ایجنٹ کرنل صدیق راجہ سے موجودہ نویں
9th فرنٹیئر فورس سے بے مقصد عظیم قربانی دلوائی گئی اور ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ محبوب نیازی کو چھوڑ کر باقی تمام افسر اس ڈرامے کے تماشائی تھے۔ مقصد فوج کو بدنام کرنا، بھارت کو قیدی دینے تھے تاکہ UNO میں ہمارے بیانات جھوٹ ثابت ہوں اور ہر جگہ فوج کے بونڈے استعمال کے لیے بے حساب ثبوت اس عاجز کے پاس موجود ہیں۔ ہماری فوج کے قادیانی افسروں سے ہمارے انگریز جرنیلوں نے بڑی سازشیں کروائیں۔ مئی 1948 میں نوشہرہ کے جنوب کی دو اہم ریچھ اور مینڈک پہاڑیوں کے دفاعی پوزیشن کرنل بعد میں بریگیڈیئر وحید حیدر قادیانی کے ماتحت تھے۔ اس نے وہاں خاص چناؤ کر کے یہ ذمہ داری میجر عبدالعلی ملک قادیانی کو دی۔ ان دنوں یعنی جون 1948 کے آخر میں جب یہ علاقے وحید حیدر کے بجائے کرنل سرفراز کی ذمہ داری میں جا رہے تھے تو عبدالعلی نے یہ پوزیشنیں بغیر لڑے چھوڑ دیں اور 2 دن بعد بھارتیوں نے وہاں قبضہ کر لیا۔ اصولی طور پر تو عبدالعلی کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، لیکن ستمبر 65 اور دسمبر 71 میں کئی اور غداریوں کے باوجود یہ عبدالعلی لیفٹیننٹ جنرل کی عہدے تک پہنچا اور ایک قومی ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہ ہے تاشقند کا اصلی راز اور ہماری بے خبریوں اور حماقتوں کی کہانیاں۔ بہرحال اس غداری سے بھارتیوں کا نوشہرے کا پوزیشن بہت مضبوط ہو گیا کہ فوج کے غلط استعمال سے ہم راجوری اور جھنگڑ کے آزاد شدہ علاقے پہلے بھارتیوں کے حوالے کر چکے تھے، تو انڈیا نے اول راجوری اور پونچھ کے درمیان رابطہ باندھنے کی ریہرسل کی اور پکی فائر بندی سے 1 ماہ پہلے ایک اور سازش کے تحت یہ رابطہ پکے طور پر بحال کر لیا کہ وحید حیدر قادیانی اب ادھر آ گیا تھا اور اس نے بغیر لڑائی کے منڈیر کا علاقہ خالی کرا دیا، لیکن ناکامی کا سارا بوجھ بریگیڈیئر بعد میں لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان پر ڈال دیا گیا، جس کا انگریز جنرل ٹٹنم پہلے ہی اس کو تگڑم ناچ نچا رہا تھا۔ شمالی علاقہ جات میں گلگت اور سکردو کے علاقوں کے فتوحات اور میجر محمد خان جرال کے ہاتھوں بریگیڈیئر فقیرہ سنگھ کی کمک کی تباہی ہماری تحریک کے سنہری ابواب ہیں۔ بعد میں اسکیمو فورس اور مجاہدین کی ملی جلی کارروائیوں سے بھارتی زیڈ بریگیڈ کی تباہی اور مجاہدین کے کارگل تک کے علاقوں کی فتوحات کو بھارتی بھی عظیم عسکری امتیازات مانتے ہیں، اور میجر محمد خان جرال کی زوجیلا کی فتوحات اور کامیاب دفاع ہمارے ان مجاہدین کے سروں پر عظیم سہرے ہیں۔ لیکن افسوس یہاں بھی انگریز جرنیلوں کی ملی بھگت سے کرنل بعد میں میجر جنرل غلام جلانی کی غداری سے ہم نے فائر بندی سے 1 ماہ پہلے آدھے علاقے کو کھو دیا۔ حیاء الدین قادیانی کا جنرل غلام جلانی ہمظرف تھا اور چھپا قادیانی تھا۔ ناظرین، یہ دعویٰ مصنف کر رہے ہیں، اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ وہی جنرل جلانی صاحب ہیں جو شریف برادران کو سیاست میں لائے تھے۔ اکبر خان بعد میں بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے، جس پر بریگیڈ نے جولائی 1948 میں بھارتیوں کی مظفرآباد کی طرف یلغار کو روکا۔ انگریزوں نے اس کو وہاں سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے کرنل بعد میں میجر جنرل ملک شیر بہادر کی پلٹن سے جو بھارتیوں کو پانڈو کے مقام پر شکست دلوائی، یا میجر بعد میں کرنل حفیظ آفریدی پانڈو کی چوٹی پر پہنچا۔ ٹھٹھوال کے علاقے میں جس طرح کرنل نوشیروان کی پلٹن نے ڈھول بجا کے بھارتیوں کو چیلنج کیا اور چھنج کے مقام پہ شکست دی، تو یہ سب کامیابیاں ہمارے کسی کام نہ آئیں، کیونکہ حیدرآباد پر بھارت کے حملے کے وقت جو کارروائیاں ہم نے کرنی تھیں وہ غدار لیاقت علی خان نے روک دیں، اور بھارتی اور قادیانی دونوں قائد اعظم کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ انتظار ان کو کون کرا رہا تھا؟ تو زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا۔ ہماری حجاب قلب و نظر کی ناپاکی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آخری بڑی غداری ہمارے جنرل گریسی اور بھارتیوں کے انگریز نوکر جنرل بوچڑ کی نومبر 1948 میں کراچی کی ایک میٹنگ کے بعد کرائی گئی، جس کے لیے ہمارے بریگیڈیئر شیر علی بعد میں میجر جنرل کو استعمال کیا گیا۔ سکیم وینس کا ڈرامہ رچایا گیا کہ عبدالعلی قادیانی نے جو ریچھ اور مینڈک کے پہاڑ چھوڑ دیے تھے وہاں دوبارہ قبضہ کریں گے۔ ہم ایک ایک توپ کے لیے ترستے تھے۔ وہاں ہیوی اینٹی ایئر کرافٹ سمیت 70 توپیں اکٹھی کی گئیں، 8 پلٹنوں کا اجتماع کیا،
ایک بختربند یونٹ بھی لائی گئی، لیکن غداری سے چھوڑے گئے علاقوں پر حملہ کس نے کرنا تھا؟ یہ آتش بازی کا ڈرامہ تھا، اور بقول جنرل اکبر خان رنگروٹ اس سے ایک چڑی بھی نہ مری، اور ہمیں بیوقوف بنایا گیا کہ بھارت کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ بھارت فائر بندی پہ تیار ہو گیا ہے اور کشمیر ہمیں اقوام متحدہ دلائے گی۔ بقول اکبر خان تاریخ، بھارت والے اب وہ سب کچھ حاصل کر چکے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ لڑائی کی صورت میں وہ یہ سب کچھ ہضم نہیں کر سکتے تھے، ان کو فائر بندی کی ضرورت تھی، اور یہی ضرورت اینگلو امریکن بلاک کو تھی کہ 1000 میل لمبی فائر بندی لائن پر بٹھا کے وہ اپنا کنڈم فوجی سامان دونوں ملکوں کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کی زندگی میں جب چودھری محمد علی فائر بندی کی تجویز لایا تو وہ ناراض ہوئے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو واقعات ہیں آپ اپنے بزرگوں سے، خصوصاً جو لوگ کشمیر کی جنگ کو سے آگاہ ہیں یا علاقے کو سمجھتے ہیں، ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور خدا را اپنی نوجوان نسل تک یہ باتیں منتقل کریں تاکہ انہیں دوست و دشمن کی پہچان ہو۔ اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، آپ سے اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔